الرحیم۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سوال اور جواب پڑھیں گے۔ حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29 ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خصادق قید ہے۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں: با، فا، میم، واو۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف قریب الصوت 16 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، طا، زا، ذال، ظا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں: الف، واو، یا۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ ادھر کھڑے لکھا ہے نا، تو ہم پڑھیں گے اسے کھڑا زبر، اسے ہم پڑھیں گے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں: واو اور یا۔ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ واو لین اور یا لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز دوڑتی ہوئی نکلتی ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جد ہے۔ حروف قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اگر قلقلہ حروف مشدد ہو تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اظہار کا قاعدہ سنائیے: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اخفا کا قاعدہ سنائیے: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کر پڑھیں گے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہے یعنی 15 اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم،
دال ذال زا سين شين صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوگا۔ گنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا مقدار ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ ادغام کا قاعدہ سنائیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر گنہ کے، باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ۔ حروف ارملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف ارملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اقلاب کا قاعدہ سنائیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اکفا کریں گے، یعنی گنہ کر کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کر پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہے؟ تفخیم کے معنی حرف کو پور پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔